اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا ظرف آل محمد نے آپ کو بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات سارے مل کے پڑھیے۔ انتہائی واجب الاحترام جناب حسن آباد زیدی صاحب بانی پرچیزہ، مولا ان کے رزق میں جان میں، بھائی عابد کے رزق میں جان میں اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آج ایک عابد صاحب اچھوتا ٹاپک پڑھنا چاہتا ہوں، علیحدہ ہٹ کے ٹاپک پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام بادشاہ شاہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاعر ہوں، محسن نقوی صاحب کا شاگرد ہوں، اور جو لکھا ہے قلم نے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، ان کی دہلیز پہ سجدہ جو جاوید صاحب ان کی دہلیز پہ پہلا مصرع ہے، پہلی بات ہے، پہلا دن ہے، پہلی مجلس ہے، پہلا مصرع ہے، ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ جو ہے ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ محاورہ استعمال کیا تبدیل کر کے، ان کی دہلیز پہ نہ بولیں گے تو لطف نہیں آئے گا۔ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ جاوید صاحب سورا بھائی، میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں، وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے۔ نعرہ سنا دے اگر طبیعت ہے تو مل کے سارے، ہاں آسمان تک آواز ہے، ہاں سارے، ہاں آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، ایک صاحب علم تشریف فرمائے، سناتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے، لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ میں نے تو رمجھم کبھی دیکھی نہیں ہے، ہم تو محسن نقوی کے ماننے والے ہیں، ہم تو برسات کے قائل ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم روایتی نعرے باز ہو کہ نہیں ہو، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ابھی سینے سے دل نکل کے ہتھیلی پہ آ کے رضا کی شان میں اتنی گواہی دے گا کہ زمانہ گونج اٹھے گا۔ میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں، وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ، وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے۔ جہاں بھی خیر سے زندہ ہے رضا کے نوکر، دیکھ لیں گے بھلا محشر میں بھی کیا۔ اور آپ کی داد اتنی زیادہ، نعرے میں کی پابندی ہے یہاں پہ؟ واہ بھائی واہ، یہ کیا مفت میں مجھے سن رہے ہیں آپ؟ ہاں نعم، سننا ہے تو نعرہ تو سنانا پڑے گا آپ کو۔ ہاں میں تو نہ تم لوگوں کو پڑھنے کا عادی ہوں، اور نہ کوئی میں نے مزاج دیکھا ہے، اور میں محنت پیش کروں گا، آگے مولا جانے اور کا کرم جانے۔ آپ زبان بولتی بھی وہی ہے جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے۔ ہاں ہر بندہ نہیں بول سکتا ان کے ذکر میں، چوکوں میں بولنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، مولا کے ذکر میں بولنے والی زبانیں اور ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم تمہیں فیض ملتا ہے جب تو علی کے ذکر میں بولتا ہے۔
پتہ ہاتھ بلند کرتا ہے نا تو اوپر سے کچھ فرشتے مجلس پہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تیرا ہاتھ بلند ہوتا ہے نا اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں رزق میں کمی ہے ذرا وسیع کر دے یہاں آیا ہے سننے کے لیے. توجہ ہے. تو اس طرح بولیں گے تو پھر لطف آئے گا. ان کی دہلیز پہ سجدہ جو ادا ہوتا ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. لوح محفوظ پہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. میں ستاروں کے بدلنے کو سمجھتا کیا ہوں وہی ہوتا ہے جو منظور رضا ہوتا ہے. وہ وہی کہتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں وہ وہی کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو قدرت نے کہا ہوتا. دلہا بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. وہ وہی کہتا ہے جو آل نبی کہتے ہیں. یار کتنا اچھا سنا تم نے. یہ وہ کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو قدرت نے کہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تہجد کی نماز کا لطف آئے گا. بات اس کے ساتھ جس کے دل میں علی ہے جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ اس کی توحید کے اغراض و مقاصد کو سمجھ. اس کی توحید کے اغراض و مقاصد کو سمجھ. تیرا اللہ میرے 14 پہ فدا ہوتا ہے. توجہ کرنا. سلامت رہو آباد رہو. اس کی توحید کے اغراض و مقاصد کو سمجھ. تیرا اللہ میرے 14 پہ فدا ہوتا ہے. اور یہی تو اصل تعارف ہے خدائی کا نوید. ہاتھ کھول دینا یار ہاتھ کھول دینا. یہی تو اصل تعارف ہے خدائی کا نوید. پھر خدا ان سے بھلا کیسے جدا ہوتا. سلامت رہیں آباد رہیں. اب آپ کی طبیعت بن گئی ہے مزاج. میرے مولا کا ایک لقب ہے امام زامن. امام زامن صاحب آپ ہر ایک کو دعا دیتے حوالے امام. سلامت رہیں داؤد بھائی. لفظ کہنے لگا اور پتہ نہیں مجمع ہے کہاں ہے اور کتنا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن علی کی ولا کی مستی میں طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے. صاحب طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے. طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے. ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. میں نے کہا طلوع کیا کہنے کیا ذہن مجمع ہے. طلوع صبح ابد کی یہ شام ضامن ہے. ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. بولے گا وہ جس کا بولنا رضا کو اچھا لگے گا. ملے گی خلد یقیناً کلام ضامن ہے. ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والوں تم اپنی سوچو ہمارا امام. سر میں بولو سلام جیو کیا بات ہے. یہ حق ہے. سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے. سلامت رہیں. اب ایک اچھوتا ٹاپک ہے سوراب بھائی. ان کی تو کیا کہنے. ان کے دروازے پہ ایک سائل ہے نام اس کا معروف کرخی ہے. واقعہ وہ نہیں پڑھنا. واقعہ اس کے اختیار. ایک خط پڑھنے لگا ہوں. کیا پڑھنے لگا ہوں؟ خط. بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن بزرگ جانتے ہیں. پہلے جب خط لکھے جاتے تھے تو کیسے لکھے جاتے تھے. تو امام رضا بادشاہ نے
دورہ کیا دریا پار کا، ایک بستی میں گئے، وہاں پہ کسی بندے نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار میں تو بتا کیا نہیں کر سکتے؟ ہم ہواؤں کے مالک ہیں، ہم پانیوں کے مالک ہیں، ہم قضا اور قدر کے مالک ہیں، ہم تقدیر لکھتے ہیں، ہم تقدیر بناتے ہیں، ہم یہ کرتے یہ کرتے۔ یہ فرما کے سرکار واپس آ گئے۔ چند دن گزرے، بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، فصلیں بالکل تیار تھی، اور علامہ صاحب گواہ ہے کہ پانی نہ ریلا آ گیا، سیلاب آ گیا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی چارہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا ابھی کچھ دن پہلے شیعوں کے امام آئے تھے، اور رضا ان کا نام تھا، وہ کہہ رہے تھے پانی ہمارا تابع ہے، ہوا ہماری تابع ہے، چلو انہیں جا کے کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ پانی ہمارے تابع ہے تو اس پانی کو ذرا روک دے تاکہ ہماری محنت بچ جائے۔ چلتے ہوئے دروازے رضا پہ پہنچے، وہاں پہ آگے معروف کھڑا ہے۔ معروف نے پوچھا کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا امام رضا سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کام بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہا تیرے کو تانے والا نہیں ہے۔ سرکار نے اس نے کہا جب تک کام نہیں بتائے گا اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ پانی آ گیا ہے سیلاب کی صورت میں، فصلیں بالکل تیار ہیں، آپ کے مولا کہتے ہیں پانی ہمارے تابع ہے، ہم انہیں کہنے آئے ہیں پانی کو روک دو۔ معروف اس کا چہرہ حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے اتنے سے کام کے لیے مولا بدل لے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دلہا بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، سلامت رہے آپ۔ اتنے سے کام کے لیے امام کو کیا کہنے ان بچوں کے مولا، ان کو سلامت رکھے، اتنے سے کام کے لیے امام کو تکلیف۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، پانی کو روکنے کا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ہمیں تو کام سے غرض ہے۔ انہوں نے کہا کاغذ قلم دو۔ کاغذ قلم لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحفہ یا علی مدد۔ پوچھا پانیوں کا کون حکمران ہے؟ قرآن کس کتاب ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سن رکھا کہ خضر ان کا مالک ہے۔ کہا خضر ہے نا، اور معروف کا کام ہے امام رضا کی گلی میں پانی چھٹکانا، خضر کا کام ہے پوری کائنات کے پانی کو کنٹرول کرنا، رضا کی گلی کا ایک معاش کی کائنات کا جو پانی چلانے والا ہے اس کو خط لکھ رہا ہے، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ برادر عزیز میرے خضر رند آب۔ میں اب کیا کروں، میں نے تو نیا پڑھنا ہے اور آپ نے سننا یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ برادر عزیز میرے خضر رند آب، میں خط یہ لکھ رہا ہوں باذن ابو تراب۔ دونوں خیر ہو۔ برادر عزیز میرے خضر رند آب، میں خط یہ لکھ رہا ہوں باذن ابو تراب۔ دریا ہے امید ہے مزاج معلی بخیر ہیں، خط لکھا جا رہا ہے امید ہے مزاج معلی بخیر ہیں، سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہیں، دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے قبضے میں آب ہے، بے شک خدا کی آپ پہ ہے مہربانیاں، پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں، پانی سے دریا، دریا سے بادل بناتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں، تحریر کو ہماری پڑھے آپ غور سے، ہم جانتے ہیں آپ کو ہر رنگ و طور سے، معروف نام کام ہے سچائی رضا، تاخیر ہو ذرا سی گوارا رہی ذرا، فرماتے ہیں دریا چڑھا ہوا ہے ڈر ہے سیلاب کا، بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب کا، چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے، معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو موڑیے۔ کوئی ایسا نعرہ سناؤ کہ پتہ چلے کہ تمہارے دل میں علی کی ولا موجود ہے اور کتنی ہے۔ ہاں تھکا ہوا نہ ہونا چاہیے، ہاں مل کے سارے بلند آواز سے، ہاں ہاں توجہ ہے۔ آپ کی نظر ہے، آپ کو دیکھ کے میں نے شروع کیا ہے کہ شاعری کا رنگ یہ بھی ہے،
معروف نام کام ہے سب کا یہ رضا، تاخیر ہو ذرا گوارا نہیں ذرا، تاخیر ہو ذرا سی گوارا نہیں ذرا، دریا چڑھا ہوا ہے ڈر ہے سیلاب کا، بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب کا۔ آگے لکھتے ہیں چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے، چونکہ ذرا بھائی حسن زیدی صاحب لفظ بھی نہ تھا کہ چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے، معروف کہہ رہے ہیں، توجہ، معروف کہہ رہے ہیں۔ سارے پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور مجلسوں میں آتے ہیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ سے دعا لینی ہے کہ یہ بول پڑھیں تو معجزہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں استاد موسیٰ، میں نے کیا کہا، خضر کو کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، جو سمجھے ان کو میری سلام ہے۔ استاد موسیٰ صاحب حکمت کے انتخاب، 100 باتوں کی ایک بات اور وہ بھی لاجواب، رضا کا نوکر لکھا ہے 100 باتوں کی ایک بات اور وہ بھی لاجواب۔ اگر آپ نے وہ قیمت نہ دی، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، اس سے میں آگے جو پھر آپ سننا چاہتے وہ آپ کو سناتا رہوں گا، لیکن جو قیمتی موتی ہے وہ میں چھپا لوں گا۔ اگر آپ نے پوری قیمت دی تو پورا آگے سے خط کا جواب بھی سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ 100 باتوں کی ایک بات اور وہ بھی لاجواب۔ فرماتے ہیں پانی کو روک لیجئے، پانی کو روک لیجئے، ورنہ جناب خضر ہم سے کہیں مجادلہ ہو جائے آپ کا۔ دیکھیں ہماری حکم عدولی اگر ہوئی، ہو سکتا ہے تبادلہ ہو جائے۔ ایک بلند نعرہ اور سنا دے تاکہ سانس آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک لقب میرے مولا کا زامن آہو بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، بڑے گم سن بیٹھے ہو۔ زامن آہو، آہو فارسی میں ہرن کو کہتے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے، کیا زامن آہو؟ روایت میں ہے کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو شکار کیا جس نے ابھی تازہ بچے دیے تھے۔ وہ اس کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا لا رہا تھا۔ اب تاریخ نے لکھا ہے وہ ہرن چل نہیں رہی تھی، اسے گھسیٹ رہا تھا۔ جب چلتے چلتے جیسے موڑ مڑا، آگے امام رضا بادشاہ کھڑے تھے۔ اب ہرنی نے رکنا نہیں چاہا، تیز چلنا چاہا۔ ہائے ہائے ہائے، امام ہے نا، توجہ کرنا۔ چلتی چلتی اب حیران ہوا کہ پہلے اتنی اڑی کرتی ہے یہ، اب یہاں پر پتہ نہیں کیا ماجرا ہو گیا، یہ اب جہاں تیزی سے چلنے شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی امام رضا کے پاس سے گزری، آنکھوں سے اس نے امام کے اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے اس کی بات سن کے کہا شکاری کو رک جا، 1 منٹ بات کر لینے دے۔ ہائے 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 ہائے، تم بیٹھے نہیں ہو، میں نے کیا کہا، 1 منٹ رک جا، ذرا بات کر لینے دے، بازار لگا ہوا۔ رضا فرما رہے 1 منٹ رک جا، بات کر لینے دے۔ حیرانوں کی کہتا ہے کس سے بات کرنی ہے؟ ہائے 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 ہائے، کس سے بات کرنی ہے؟ امام فرماتے ہیں اس ہرن سے جسے تو لے کے آیا ہے پکڑ کے، اس نے مجھ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے اس کی بات سن لینے دے۔ ہائے ہائے ہائے، اب وہ ہنسا، جیلس بھی ہوا کہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کی زبان جانتے ہیں۔ یا امام نے اس کی بات سنی، اس نے کہا کہ مولا ابھی چند دن ہے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ صرف اتنی میری ضمانت دے دیں، مجھے اس نے پکڑ لیا، مجھے لے جائے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج اگر ان کو میں نے دودھ نہ پلایا
تو وہ مر جائیں گے. آج میں پلا دوں گی, اس کے بعد قدرت اس پہ مہربان ہو جائے گی, وہ پل جائیں گے. ایک مرتبہ مجھے اجازت دے, اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤ, آپ میری ضمانت دے دیں. امام مسکرا کے فرماتے ہرن کو چھوڑ دے, اس کے بچے بھوکے ہیں. ہرن کو چھوڑ دے, اس کے بچے بھوکے ہیں. کہتے ہیں میں نے اتنی مشکل سے پکڑا ہے, اتنی جان لڑائی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دوں, یہ اس کو میں چھوڑ دوں. تو ایک بندہ جو ہوتے ہیں ساتھ, جو استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد امامت کا تماشا دیکھنے آتے, اس نے کہا چل یار چھوڑ دے. دیکھ نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہم زبان جانتے ہیں جانوروں کی. جب وہ کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دے, کہاں جانا ہے, تم جانتے نہیں ہو یہ رضا ہے. ہائے 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 ہے, جانے دے, اس ہرن کو جانے دے. ہرن چلی گئی, بازار اکٹھا ہوا, لوگوں کی آنکھیں ہرن کے رستے پہ. ادھر مطلوبہ وقت جو اس نے لیا تھا وہ پورا ہونے کو آ گیا. چند ساتیں رہ گئی, کانوں کے ساتھ منہ جڑ گئے, لوگ ہنسنے لگ گئے کہ اب کیا ہوا, ہرن کہاں سے واپس آئے گا. یا تاریخ میں یہ لفظ لکھے کہ ابھی وہ ہنس رہے تھے, یا ایک سور ایک بھیڑیا اس ہرن کو لے کے اپنے آگے آگے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہرن نے آ کے امام کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کیا. امام نے اس بھیڑیے سے پوچھا تو اس کے ساتھ کیوں آیا؟ اس نے کہا آپ کی امانت تھی, اگر رستے میں کچھ ہو جاتا. بولو یار, مل کے بولو حیدری. توجہ ہے, توجہ ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا, کوئی اور جنگل کا جانور اس پہ حملہ کر دیتا, آپ کا فرمان تھا, اس نے واپس آنا تھا, میں اس کو پرامن طریقے سے واپس لے کے آ گیا ہوں, آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. اتنے میں سے کسی نے کہا ہرن کو دیکھ کے بہت بے وقوف ہے. ہائے 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 ہائے, بہت بے وقوف ہے. وہی جانور کی جانور ہی نکلی نا. آزادی مل گئی تھی, موقع مل گیا تھا, چلی جاتی. یا اس کی بات سن کے امام رضا سے عرض کی اس ہرنی نے کہ مجھے زبان عطا فرمائے تاکہ میں اس سے مخاطب صحراوی کو مخاطب ہو کے جواب دے سکوں. او بیٹا بیٹھ جا, بیٹھ جا نیچے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. توجہ ہے, سلامت رہیں آپ. بس 2-4 منٹ کی زحمت ہے. مولا مجھے زبان دے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. اسے زبان ملی, مسکرا کے کہتی ہے احد سے بھاگنے والوں میں میں نہیں شامل. جاگ جاؤ یار, جاگ جاؤ. احد سے بھاگنے والوں میں نہیں شامل, جو کر کے وعدہ محمد کو چھوڑ جاتے ہیں. میں جانور ہوں مگر اتنا علم ہے مجھ کو, نبی امام بلائے تو لوٹ آتے. مہربانی, میں جانور ہوں مگر اتنا علم ہے مجھ کو, نبی امام بلائے تو ہائے ہائے لوٹ آتے ہیں. اور اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں آیا؟ تو اتنے انسانوں میں اتنے مطمئن کھڑی ہے, تو ایک جانور ہے, اتنے شکاری ہیں, تو اتنا مطمئن کھڑی ہے. مسکرا کے کہتی ہے شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو, شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو, میری بقا کی ضمانت ولی کا بیٹا ہے. یا بول سکتا ہے جو بولے میرے ساتھ, شکاریوں کے مجھے ڈر نہیں رہے اب تو, میری بقا کی ضمانت ولی کا بیٹا ہے. میری قضا میرے نزدیک آ نہیں سکتی, میں مطمئن ہوں کہ سامنے علی کا بیٹا. سلامت رہیں, آباد رہیں. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے.
بس کل وقت سے تشریف لائیے گا اور زیاد ساتھ اپنے جتنے بھی احباب ہوں ان کو لانے کی کوشش کیجیے گا. بس 2-4 جملے اس بی بی کے لیے جو ہمارے فضائل نہیں سننے آئی, صرف یہ دیکھنے آئی ہے جسے سگی بہنیں نہیں رو سکی. آج پردیس میں اس غریب کو کون کون رو رہا ہے. واہ بھائی واہ بھائی واہ. سلامت رہو, سلامت رہو, آباد رہو. میری ماں بہنوں بیٹیوں, آج 12 محرم کی رات ہو گئی ہے. آج ہے 11 محرم. کل یہ رات اس وقت اتنی ڈراؤنی تھی, کل یہ رات کربلا میں اتنی ڈراؤنی تھی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے بھائیوں کی لاشیں, کہیں بیٹوں کی لاشیں, کہیں بھانجوں کی لاشیں. وہ کسی محلے میں ایک قتل ہو جائے نا, پورا محلہ افسردہ ہو جاتا ہے. جہاں پہ 72 لاشیں سامنے پڑی ہوں, اور میری ماں بہنوں بیٹی اکیلی لاشیں نہیں پڑی بلکہ سامنے قاتل ناچ رہے ہیں. ذرا اندازہ کرو بہن کو کتنا ڈر لگتا ہے بھائی کے قاتل سے. یہ علی کی بیٹیوں کا حوصلہ ہے. عزادارو, جب خیمے جل گئے نا, جب خیمے جل گئے, ذاکرین پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے خیمے کو آگ لگائی گئی. نہیں ایک ایک کر کے نہیں, چاروں طرف سے. ریاض المقدس میں لکھے تھے چاروں طرف سے خیموں کو برابر آگ لگائی گئی. جب خیموں کو آگ لگی ہے نا تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ سیدوں کے بچے ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے, دانے بکھر جاتے ہیں. سلامت رہو, آباد رہو. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں سے کچھ بیویاں باہر آ رہی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. ہر بیوی کے سر سے خون کی لکیر جاری ہوتی ہے. سن کے لوگ مر نہیں جاؤ گے. کہتا ہے پھر میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے کہ جس کے پاس شعلے بلند ہیں, باقی بیویاں تو دور چلی گئی ہیں, لیکن کوئی بیوی ہے جو اس خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر جا نہیں پا رہی. کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے کہا کہ لگتا ہے قیمتی شے اندر رہ گئی ہے. کہتا ہے میں مدد کرنے کی نیت سے پاس گیا. کہتا ہے وہ لکھتا ہے کہ گو میں عیسائی تھا. کہتا ہے جیسے ہی میں پاس گیا نا, مجھے اس کے نور کی ہیبت نے بتا دیا اس کے چہرے پہ وہی نور تھا جو مباہلے والی زہرا کے چہرے پہ تھا. کہتے میں نے آنکھیں بند کر کے کہا بی بی لگتا ہے کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے. رو کے کہتی ہے انصاف کر, پورے قافلے میں اکیلا سجاد بچا ہے. سلامت رہو, آباد رہو. اس نے کہا بی بی تو فکر نہ کر, تو یہاں ٹھہر, میں تیرے بھتیجے کو نکال کے لے کے آتا ہوں. میری ماں بہنوں بیٹیوں, علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے حمید ابن مسلم کیا ہے خیمے کے قریب جا کے پھر واپس آ گیا ہے, پھر قریب گیا پھر واپس آیا. آخر پاس آ کے کہتا بی بی آگ اتنی زیادہ ہے انسان اندر نہیں جا سکتا. علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی, رو کے کہتی ہے تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے نا, یہ مجھ زینب سے پوچھ کے دیکھ جس نے شام کے بازاروں میں اور کوفہ, سلامت رہو, کوفہ کے درباروں میں جس کے ساتھ سفر کرنا, جس کے ماتم کرنا ہے, اور ناد علی پڑھ کے خیمے میں داخل ہوئی ہے اور رونے والوں تمہارا رونا قبول فرمائے. جب باہر نکلی ہے اکیلی نہیں, جوہری صاحب پشت پہ ایک جوان بھتیجا کو لادا ہوا ہے. فرات کی طرف دیکھی کہتی ہے حسین مرد ہو کے اکبر اٹھانا اور بات ہے, عورت ہو کے جلتے ہوئے بابا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روز نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. آباد رہو بابا. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا. عزادارو پتہ نہیں کیسے بچہ وہ پوری اکٹھا کیا. سن لو گے عزادارو, شام میں بچائیوں کو لے کے میں کیسے پڑھوں. علی کی بیٹی کہتی آج پتہ ہے نا بچوں کو سونے کی عادت ہے عباس کے پہرے میں. بیبیو آج پہرا کون دے گا؟ جناب فضا کہتی ہے میں پہرا دوں گی, میں آپ کی نوکرانی ہوں. جناب رقیہ جو لاہور میں تمہاری مہمان آگے بڑھی کہتی پہلے میرا بھائی آپ کا نوکر تھا, اب میں آپ کی نوکر ہوں, میں پہرا دوں گی. علی کی بیٹی نے کہا تمہیں سلام کرتی ہوں, لیکن تمہیں پتہ نہیں آج پہرا وہ دے گی جس کی آواز عباس سے ملتی ہے.
اور حفظہ سے پوچھ لو مجھے کئی مرتبہ بابا نے کہا ہے کہ زینب جب تو اونچا بولتی ہے نا تو بالکل عباس کی طرح لگتی ہے. اور رونے والوں علی کی بیٹی نے نعت علی پڑھ کے جلے ہوئے خیمے کی ایک چوب اٹھائی ہے, الحافظ والحفیظ کہہ کے پہلا چکر مکمل کیا ہے, فرات کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اکبر جاگیر بھی تیری ہے, اکبر پہلے بھی تیری سلامت رہو. پھر الحافظ والحفیظ کا چکر مکمل کیا, پھر فرات کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عباس تیری مرشد زادی آج جنگلوں میں واہ واہ اجرکم اللہ, جنگلوں میں پہرے دے رہی ہے. روتے رہو عزادارو. تاریخ لکھا ہے صاحب مقتل ابن مخلب لکھتا ہے کہ ابھی 5واں چکر مکمل نہیں ہوا تھا, کیا دیکھا کہ کوئی دھول اٹھی ہے یا دور سے کہ گھوڑ سوار چلا رہا ہے. علی کی بیٹی نے کہا اما فضا اس آنے والے کو روک اور اس سے کہا اگر تو نے کچھ لوٹنا تھا نا تو مغرب سے پہلے آ جاتا, وہ لوٹ کے لے گئے تو بھی لے جاتا. فضا نے کہا آنے والے آگے نہ آنا, آگے بڑی پردہ دار بیویاں بیٹھی ہوئی ہے, اور آنے والے اجنبی یہ جنگل ڈرانا ہے جہاں آگے نہ آنا, آگے محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن وہ رکا نہیں ہے, دوڑ کے کہتی ہے زینب اجڑ گئے, میں روک رہی ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. علی کی بیٹی نے کہا تو چوک سنبھال میں دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں رکتا. علی کی بیٹی آگے سامنے کھڑی ہوئی آستین کا پردہ بنا کے کہتی ہے رکتا ہے یا غازی کو بلاؤں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آنے والے رک جا, تجھے پتا نہیں میں بیٹی کس کی ہوں, میں علی نجف والے علی کی بیٹی ہوں. حضرت اتنا کہنے کی دیر تھی یا اس نقاب پوش کی چیخ نکلی ہے, نقاب الٹا ہے. جیسے ہی علی کی بیٹی نے دیکھا ہے فوراً دوڑ کے کہتی ہے بی بیو کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو اور مجھے دے دو, اور میرا بابا نجف سے مجھے ملنے بابا ملنے کے لیے آ گیا ہے. علی ایک ایک بی بی سے ملے, رقیہ تیرا بڑا ممنون ہوں, ہر کوئی آباد تھا, تیرا گھر برباد ہو گیا تھا, تو نے میرے حسین کا بڑا ساتھ دیا. حضرت ساری بیویاں ملی دنیا کو بتانے کے لیے, ہمارے غم کے لیے. سب بیویوں کو ملنے کے بعد علی نے جو آخر میں دیکھا ایک 4 سال کی معصومہ ہے جس کے گالوں سے خون جاری ہے, جس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے, چپ کر کے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے. علی کی بڑی بیٹی کے ساتھ نظر کے فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ رو کے کہتی ہے تیرے لاڈلے حسین کی لاڈلی سکینہ ہے. فرمایا سکینہ دادا سے ملے گی نہیں؟ ننن نے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نا دادا آج پتہ چلا ہے زینب امیر باپ کی بیٹی ہے, میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. میں آج پتہ چلا اپنی بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں. میں عصر کے وقت رو رو کے دعائیاں دیتی رہی کہ دادا علی میرے بابا کی زلف سمر کے خنجر کے تلے آباد رہو. اس وقت نہیں آئے, اپنی بیٹی نے آواز دی ہے اور نجف چھوڑ کے آ گیا ہے. علی نے گلے لگا کے کہا آؤ میری شام کی قیدر ہے, آؤ میرے شمر کے تماچے کھانے والے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.